السلام علیکم فرینڈز، کیا حال ہے؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، خوش ہوں گے، اپنے گھروں میں آباد ہوں گے۔ تو فرینڈ، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ہمارے اس چینل کو چلانے کا مطلب آپ کی انٹرٹینمنٹ کرنا، آپ کی تفریح کرنا ہے، آپ کے بچوں کو ان کہانیوں کے متعلق بتانا ہے جو کہ ہم اپنے باپ داداؤں سے سنتے آئے ہیں۔ ایسی کہانیاں جو ہم اپنے بزرگوں سے سنتے آئے ہیں اور ہم اپنے اسکولوں کالجوں میں بھی سنتے آئے ہیں، ان کہانیوں کے متعلق آپ کے بچوں کو آگاہی دینا، انہیں سمجھانا اور انہیں اس سے کہ اخلاقی اسباق سے آگاہ کرنا ہی اسی چینل کا مقصد ہے۔ تو امید ہے آپ کو ہماری پچھلی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اسی طرح ہم آپ کے لیے نئی سے نئی ویڈیوز لاتے رہیں گے اور آپ کو انٹرٹین کرتے رہیں گے اور آپ کو اخلاقی اسباق دیتے رہیں گے۔ آج کی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر ضرور کریں تاکہ ہم آپ کے لیے روز نئی سے نئی ویڈیو لا سکیں۔ تو فرینڈز، آج کی جو کہانی آپ کے لیے لائے ہیں اس کا عنوان ہے شیر اور چوہا۔ یہ کہانی بھی بہت سے اخلاقی اسباق رکھتی ہے جس کے بارے میں ہم آپ کو ویڈیو کے اینڈ میں ضرور بتائیں گے۔ تو اس کہانی شروع ہوتی ہے ایک جنگل سے۔ ایک جنگل میں ایک چوہا اور ایک شیر رہتے تھے۔ شیر ایک دن اپنی نیند میں مگن تھا، سو رہا تھا، شکار کر کے لیٹا تھا تو اسے نیند آئی تو وہ سو گیا۔ تو پاس ہی میں سے ایک چوہے کا گزر ہوا تو چوہا بہت شرارتی تھا، اسے شرارت سوجی اور اس نے سوچا کہ کیوں نہ شیر کو تنگ کیا جائے۔ تو وہ چوہا شیر کے پیٹ پر چڑھ کر اچھلنے لگا، کودنے لگا، کبھی اس کے بالوں سے کھیلتا تو کبھی اس کے پیٹ پر کودتا۔ ایسا کرنے کے باعث شیر سویا ہوا تھا ایسا کرنے کے باعث وہ جاگ گیا اور غصے میں اس نے وہ چوہے کی طرف دیکھا تو چوہا بہت خوفزدہ ہو گیا اور ڈر گیا کہ اب تو اس کی خیر نہیں۔ تو یہ دیکھ کر شیر نے کہ چوہا ڈر کی وجہ سے، خوفزدہ کی وجہ سے گڑ گڑانے لگا تو شیر نے اسے معاف کر دیا اور کہا جا تجھے بخشا۔ یہ سن کر چوہے نے بھی فوراً جواب دیا کہ جیسا آپ نے آج ہم پر رحم کیا ہے، ہمارے غلطی کو معاف کر کے، کل کو ہم بھی آپ کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور کریں گے۔ یہ سن کر شیر ہنسنے لگ گیا بہت زور سے کہ تو چھوٹا سا چوہا ہے، تو ہماری کیا مدد کر سکتا ہے؟ تو چوہے نے جواب دیا کہ آپ کو ایسا لگتا ہوگا، لیکن ایک وقت ایسا ضرور آئے گا کہ جب آپ کو ہماری مدد کی ضرورت پڑے گی اور ہم آپ کی مدد کریں گے۔ شیر نے بات مذاق میں سمجھی اور چوہے کو جانے دیا۔ چوہا بہت سیریس یہ بات کہہ رہا تھا کہ وہ اپنے احسان کا بدلہ ضرور چکائے گا۔ تو ایک دن ایسا ہوا کہ جنگل میں بہت سے شکاری آ گئے اور مختلف جانوروں کا شکار کرنے لگے۔ ان میں سے ایک شکاری نے شیر کا شکار کرنا چاہا اور وہ اپنے کام میں کامیاب بھی ہو گیا اور شیر کا شکار بھی انہوں نے کیا۔ انہوں نے شیر کو ایک جال میں قید کر لیا۔ تو شیر جو کہ کافی طاقتور ہے لیکن جال کو نہ چیر پایا اور نہ وہاں سے بھاگ پایا۔ یہ دیکھ کر شکاری بہت خوش تھے کہ انہوں نے ایک شیر کا شکار کیا ہے۔ تو ویسے ہی اس جگہ سے اسی چوہے کا گزر ہوا جس کو شیر نے معاف کیا تھا، اسے بخشا تھا۔ تو اس چوہے کو بھی وہ یاد آ گیا احسان شیر کو دیکھ کے کہ کیوں نہ اب شیر کے احسان کا بدلہ چکا دیا جائے۔ ایسا سوچتے ہی چوہا آہستہ سے شیر کے جال کے پاس گیا اور اس کے جال کو کترنے لگا۔ کیونکہ چوہے کے دانت بہت تیز ہوتے ہیں تو وہ جال کو آسانی سے کتر دیتا ہے۔ کوئی بھی رسی موٹی سے موٹی ہو، چوہا آرام سے اس سے کتر دیتا ہے اس کے دانتوں کی وجہ سے۔ تو اس نے شیر کا جال کترا اور شیر جو کہ جال میں قید تھا، جال میں بند تھا، وہ جال سے رہا ہو گیا۔ شکاریوں نے جب دیکھا کہ شیر رہا ہو گیا ہے تو شکاری بھی بھاگ گئے۔ ایسا دیکھ کر شیر نے چوہے کا شکریہ ادا کیا تو چوہے نے بتایا کہ تمہیں یاد ہے کہ میں وہی چوہا ہوں جس کو تم نے بخشا تھا۔ تو شیر دیکھ کر بہت حیران ہوا کہ واقعی وہی چوہا تھا جو شیر کے پیٹ پر ناچ رہا تھا، اسے تنگ کر رہا تھا اور شیر نے اسے بخش دیا تھا۔ تو شیر کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور شیر نے تب سے اس بات کی تلقین کی کہ کوئی بھی انسان چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا۔ تو اس کہانی سے بھی ہمیں یہ اخلاقی سبق ملتا ہے کہ انسان چاہے کمزور ہو چاہے طاقتور ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔
اگر وہ اپنے آپ پر آ جاتا ہے تو مدد کر دیتا ہے بڑے سے بڑے انسان کی بھی، جیسا کہ اس شیر نے بھی یہی سمجھا تھا کہ یہ چھوٹا سا چوہا ہے، یہ میری کیا مدد کر سکے گا۔ لیکن جب وقت آیا تو شیر کو ضرورت چوہے کی ہی پڑی خود کو مصیبت سے بچانے کے لیے۔ اسی طرح جب وقت آتا ہے تو ایک انسان کو بھی، کہ ایک طاقتور انسان کو بھی ایک کمزور انسان کی ضرورت پڑ جاتی ہے خود کو مصیبت سے نکالنے کے لیے۔ تو امید ہے آپ کو آج کا بھی ہمارا اخلاقی سبق بہت پسند آیا ہوگا، اور آپ کو اس اخلاقی سبق سے کچھ سیکھنے کو بھی ملا ہوگا۔ تو گائز، یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ ملتے ہیں ہم اگلی کہانی میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں، خوش رہیں، آباد رہیں اپنے گھروں میں۔ اور آخر میں پھر سے آپ سے یہی کہنا چاہوں گا کہ ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر ضرور کریں، تاکہ ہم آپ کے لیے روز نئی سے نئی کہانیاں لا سکیں، اور آپ کے فارغ وقت میں، آپ کے خالی وقت میں آپ کی انٹرٹینمنٹ کر سکیں، آپ کو تفریح مہیا کر سکیں، اور آپ کو اور آپ کے بچوں کو کچھ نہ کچھ سکھا سکیں۔ والسلام۔